بیوی نے آپس میں چند ہی دن گزرے تھے جو حضرت اماں آمنہ حضور کی اماں جان نے اپنے شوہر کی جدائی میں جو باتیں کی ہیں نا، وہ ایک عرب کی پوری 3 4 5 آپ کو پیجز عام کاپی کے بھر جائیں جو اپنے شوہر کی تعریف میں اور اپنی جدائی پر کی ہیں۔ شاید کوئی پتھر دل ایسا نہ ہو جو پگھل جائے۔ بہرحال حضرت عبداللہ کا وہاں انتقال ہے۔ حضور پاک کی اماں جان 7 ماہ ان کے بیٹے کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے چہرے کو بھی آخری بار دیکھ نہ سکیں، ان کے جنازے میں بھی شامل جو اس زمانے کا تھا نہ ہو سکیں، وفات کے وقت حاضر بھی نہیں ہیں، اور وہ وہاں مسافری کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو بھائی زبیر نے کہا کہ مجھے ان کی قبر دکھائیں، تو ان کی قبر بنی تھی دار النابغہ میں۔ دار النابغہ یہ ڈبل سٹوری تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، یہ اس جگہ ان کی قبر بنی۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ اب مسجد نبوی میں کس جگہ موجود ہے۔ واپس آئے اور اپنے دادا جان حضور کے اپنے والد کو بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو بہرحال حضرت اماں آمنہ نے تو عدت میں بیٹھنا تھا۔ رسالت مآب علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے، میں اسے دہرا نہیں رہا، میں صرف وہ تعارف پیش کر رہا ہوں جو شاید عام ذہنوں میں لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش پر ایک تفصیلی واقعات ہیں، معجزات کا اظہار ہے، پوری ترتیبیں ہیں۔ پھر حضرت اماں حلیمہ کے پاس واپس جانا ہے۔ حضرت اماں حلیمہ کے یہاں 4 سال کا عرصہ اللہ کے رسول نے بنو سعد میں گزارا ہے۔ یہ 180 کلومیٹر مکہ مکرمہ سے بنتا ہے، 180 سے 200 کے لگ بھگ بنتا ہے۔ یہ طائف ہے اور طائف سے تقریباً 80 کلومیٹر 90 کلومیٹر آگے بستی ہے۔ یہاں پر اماں حلیمہ کے پاس اللہ کے رسول کی ایک زندگی گزری، وہ اپنے واقعات اور برکات سنی ہوئی ہیں۔ میں جو جملہ کہنے لگا ہوں، حضرت اماں آمنہ کے دل میں تھا کہ موقع ملے تو میں اپنے بچے کے ساتھ اپنے خاوند کی قبر پہ جاؤں۔ امام ابن سعد نے واقعہ لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں واپس آئے نا، 4 سال کا بچہ بول بھی سکتا ہے، گفتگو بھی کر سکتا ہے، سمجھا بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے اگلے کی بات کو۔ تو حضرت اماں آمنہ اس انتظار میں تھی کہ بچہ بڑا ہو، اسی کے ساتھ سفر کرو۔ وہ نہیں چاہ رہی تھی کسی اور کے ساتھ۔ شرافت، دیانت اس خاتون کی۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی عمر جب 6 سال ہوئی تو اماں آمنہ نے انہیں ساتھ لیا اور اپنے ساتھ حضرت عبداللہ کی باندھی جن کا نام برکت ہے، کنیت ام ایمن ہے، ان کو ساتھ لیا اور یہ مدینہ طیبہ روانہ ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں 2 ماہ اللہ کے رسول کا اپنی اماں کے ساتھ نانا جی کے گھر میں قیام ہے۔ اس وقت غالباً نانا جی کا انتقال ہے، لیکن ان کے ماموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ سلامت ہیں، خالائیں ہیں، باقی گھر ہے۔ تو وہاں اللہ کے رسول نے 2 ماہ گزارے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ جلد اول میں لکھی ہے، باب ذکر آمنہ بنت وہب کے تحت لکھی ہے کہ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے وہاں تیراکی کی ہے اپنے ماموں کے تالاب میں۔ یہ جو سنت ہے نا بھائی، تیراکی سوئمنگ سنت ہے، میں نے بڑا زور لگایا کہ میں اس کا حوالہ پڑھوں، اس کو پروف نکالوں کہ اللہ کے رسول نے تیراکی کہاں کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو کوئی سوئمنگ پول کا ذکر نہیں ہے، کسی دریا کا ذکر نہیں ہے۔ سمندر ہے تو مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر دور جدہ کے او ساحل پر ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے تیراکی کہاں کی؟ یہ میں نے بڑا تلاش کیا، مجھے نہیں ملا۔ جو مجھے ملا ہے تو طبقات الکبریٰ سے یہ ملا ہے کہ جب رسالت مآب کی عمر 7ویں برس ہے تو اپنے ماموں کے تالاب میں وہاں پر تیراکی کی ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے بڑی بہترین خوب انداز میں اس کی صلاحیت اپنے پاس سنبھالی کہ تیراکی کہتے کسے۔ پھر اپنی ماموں کی ایک چھوٹی بیٹی ہوتی تھی، اس کی عمر بھی اتنی تھی، کوئی 4-5 سال، ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے اپنے کھیلنے کو بھی بیان فرمایا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب ہجرت ہوئی دار النابغہ ہم پہنچے، وہ ہجرت کے بعد جب تقریباً 50 سال اس واقعے گزر گئے تھے تو حضور پاک نے ہمیں وہ گھر دکھائے، وہ جگہیں دکھائیں، وہ تعمیرات دکھائے جس جگہ اللہ کے رسول نے بچپن میں اپنی اماں کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ کہتے ہیں پھر اپنے والد کی قبر پہ لے گئے دار النابغہ میں۔ آپ میں کتنے خوش قسمت ہیں جو مسجد نبوی جا چکے ہیں؟ آپ میں ذرا ہاتھ کھڑا کریں جن کا مسجد نبوی سفر ہو چکا ہے۔ آپ سمجھیں گے، نہیں تو اپنے دوستوں کو آپ سمجھا دینا۔ مسجد نبوی میں جب آپ جائیں نا اور آپ کا یہ چہرہ بالکل روضہ پاک کی طرف ہو، باب السلام کی طرف ہو، بالکل باب السلام، باب السلام سے 4 چھتریاں پہلے آ جائیں دائیں سائیڈ پر، یہ دار النابغہ ہوتا ہے۔
کہ جس وقت منہ بندے کا باب السلام کو اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ لے جائے. مدینہ جا کر ان چیزوں کو یاد بھی کیا کرو, یہ بھی اپنی نبی سے محبت کی دلیل ہوتی ہے. تو میں الحمدللہ جب پہلی بار گیا تھا نا, تو میں دوستوں کے ساتھ مدینہ طیبہ کی ایسی ایسی گلیوں میں گھوم جاتا, جان بوجھ کے واپسی کا راستہ نہ آئے, بندہ تھوڑا گھومتا ہی تو رہے نا اپنے نبی کی شہر میں ہم لوگ. تو میں نے الحمدللہ گلی گلی اور چپا چھپا اس پہ چھانا ہے الحمدللہ علی ذالک. جب آپ منہ کریں نا باب السلام کو اس طرف سے گزر کے, یہ باب السلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کا پڑوس ہے, یہ آپ کو پتہ ہو. اس طرف حضرت عمر کا گھر, اس طرف حضرت ابوبکر کا ہے, درمیان میں یہ باب السلام ہے. آپ وہاں جائیں تو نشانیاں لگی ہوئی ہیں آج بھی, خوخہ ابی بکر بھی لکھے اور حضرت عمر کے پرنالے والا واقعہ بھی موجود ہے. یہاں سے گزرے نا آپ تو سامنے روضہ پاک ہے, تو آپ کی کمر کی طرف جو چوتھی چھتری بنتی ہے یہ دار النابغہ ہے. اس جگہ حضرت رسول اللہ کے ابا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر تھی. اور حضرت عبداللہ کو منتقل کب کیا گیا یہاں سے؟ یہ 21 جنوری 1978 کی جنگ اخبار لاہور اٹھا لیں آپ, جنگ اخبار بہت پرانا اخبار ہے. 21 جنوری 1978 1978 اس جنگ اخبار میں یہ پورا واقعہ چھپا تھا کہ مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی ہے, اور اس توسیع میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک دریافت ہوئی ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کے روزے کے خادمین نے اور باقی حضرات نے اٹھا کر انہیں جنت البقیع منتقل کر دیا. یہ حضور پاک کے ابا جان. اچھا, ان کی زیارت کرنے والوں میں بڑے بڑے حضرات اور بڑی بڑی ترتیبیں اور بڑے نام بھی موجود ہیں. آپ کبھی حضرت مولانا اجمل قادری صاحب سے اس بارے میں تفصیل لے سکتے ہیں. غالباً یہ اس وقت اپنے والد محترم حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کے ساتھ وہیں مدینہ طیبہ میں تھے. آپ ان سے اس بارے میں تفصیل لے سکتے ہیں. میری ملاقات شیخ احمد صالح نور سے ہے رحمہ اللہ, جو حضور پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس کے خادم رہے ہیں. وہ ان کی اس انگلی مبارک کو میں نے بوسہ بھی دیا. انہوں نے حضرت عبداللہ کو اٹھاتے ہوئے تو یہاں گال پر ایسے انگلی لگائی تھی. وہ کہتے ہیں جسم ایسے 1400 سال کے بعد تر و تازہ تھا کہ جگہ اندر چلی گئی, دوبارہ صحیح ہو گئی. یہ حضور پاک کے ابا فرماتے تھے. ان کے بال تھے ماشاءاللہ بڑے بڑے اور کالے سیاہ بال تھے. اور آپ کو ایک جملہ دینے لگا ہوں, حضور پاک کے ابا جان کا انتقال کس عمر میں ہوا ہوگا؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں. 18 سال. 18 سال. حافظ ابن حجر اسقلانی اسی کو ترجیح دیتے ہیں. آج ہم بچوں کی شادیاں کس عمر میں کرتے ہیں؟ حضرت اماں آمنہ 17 سال کی تھی. حضرت اماں آمنہ کے انتقال کے وقت عمر 24 سال ہے. جب حضور پاک کی عمر 6 سال پورے اور 7واں شروع ہے, پتہ چلا 17 میں شادی ہوئی تھی. 17 میں بیوی ہے اور 18 میں خاوند ہے. کل کچھ عرصہ, کچھ 1-2 ماہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہیں. تو یہ سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی شادیوں میں ذرا تعجیل کریں, تاخیر نہ کریں. ہم صرف سیرت کے ان پہلوؤں کی طرف بات کرتے ہیں جس پہ عمل نہ کرنا پڑے. بھائی سیرت سے اپنے اعمال دیکھیں, سیرت النبی سے اپنے لیے قابل عمل چیز دیکھیں. تو حضور پاک علیہ السلام کے والد مکرم قبر مبارک وہیں ہے. میں بات کر رہا تھا حضور پاک کے ماموں کی بیٹی تھی, ان کا نام تھا انیسہ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں نطیر طائرہ, حضور پاک نے واقعہ سنایا کہ ایک بلبل قسم کا پرندہ چڑیا تھی, وہ ادھر بیٹھتی تو میں اور انیسہ, حضور اپنے بچپن کا کہہ رہے ہیں, ہم جاتے اس کو ایسے اڑاتے تو وہ اڑ کے ادھر آ جاتی, ہم ادھر جاتے تو وہ اڑاتے تو ادھر آ جاتی. وہ اپنے بچپن کی دل لگی کا ایک واقعہ سناتے ہیں. امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کے جلد اول میں باب ذکر آمنہ بنت وہب کے تحت درج کیا ہے. تو یہ حضور پاک کا ابا جان. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان پہ آئیے. حضور پاک کی والدہ اس سفر سے واپسی پر جب گویا سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ اپنے خاوند کی قبر پہ بھی ہو آئی ہوں اور اپنے بچے کو بھی زیارت کرا آئی ہوں. یہاں سے واپسی پر ہے مکہ مکرمہ, راستے میں ابوا ایک بستی آتی ہے, ان میں حضرت اماں آمنہ کا انتقال ہے. یہ ابوا بستی ہے. جیسے شوہر کا انتقال بھی مسافرت میں ہے, ویسے بیوی کا انتقال بھی حالت سفر میں. ابوا بستی, اور اس قبر کی آپ زیارت کر سکتے ہیں بڑے ایزیلی. میں آپ کو پوری ترتیب بتا دیتا ہوں. آپ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ طیبہ سفر کریں, یار وہ رات بھی ہوتی ہے جب بندے کو امید ہوتی ہے کہ صبح مدینہ جانا ہے. یہ فیلنگز ہیں, یہ احساس ہیں, اس کے لیے الفاظ نہیں. آپ مکہ مکرمہ رہیں اور کہیں صبح میں مدینہ جاؤں گا, اس پر لفظ نہیں ہوتے. یہاں لفظ کی انتہا ہو جاتی ہے. جب آپ مدینہ طیبہ کے لیے ٹریول فرمائیں اور جائیں نا, تو 2 راستے ہیں مدینہ طیبہ. ایک ہے طریق الہجرہ قدیم, ایک ہے طریق الہجرہ جدید.
لفظ قدیم ہے وہ اسے قدیم کہتے ہیں اپنی سعودی عربی میں. تو جو قدیم راستہ ہے نا، پرانا راستہ ہے ہجرت وے، وہ ہے جس پر دو نشانیاں میں آپ کو دے دوں. دو گاڑیاں اس طرف سے جا سکتی ہیں، دو ادھر سے آ سکتی ہیں، اور اس پر 120 سے زیادہ اسپیڈ الاؤ نہیں ہے. جو نیا راستہ بنایا ہے وہ 150 پر آپ جا سکتے ہیں، کوئی 140 کے لگ بھگ جا سکتے ہیں، اور اس پہ 4 گاڑیاں ایک ایک طرف سے جا سکتی ہیں. یہ پہچان کا طریقہ ذہن میں رکھ لیں. یہ جو پرانا راستہ ہے، جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلیں جدہ کی طرف جائیں، جدہ سے کبری بریمان سے ہو کر بندہ مدینہ طیبہ جاتا ہے. بریمان کبری سے ایک راستہ آپ کا ملک عبداللہ الاقتصادیہ ایک سٹی ہے، اس کی طرف جائے گا. اسے سعودیہ کا صوبہ رابغ کہتے ہیں. یہ رابغ روڈ بنتا ہے، رابغ اس کو کہتے ہیں. رابغ بہت زبردست قسم کے ایریا، وہاں سے پیٹرول نکلتا ہے، اور وہاں پر اس لیے ہر بندہ اکثر طور پہ ماسک میں رہتا ہے کہ وہاں کی کچھ فضا ایسی ہے. اس رابغ پہ آپ سفر کریں تو ملک عبداللہ اقتصادی آپ کراس کریں گے. آگے ایک علاقہ آئے گا مستورہ، مستورہ آپ کراس کریں گے. مستورہ سے آگے تقریباً 100-150 کلومیٹر بدر ہے، جہاں جنگ بدر ہوئی ہے. اس بدر سے پہلے مستورہ کی سائٹ پہ آپ رکیں، فلائی اوور بنا ہوا ہے. جس طرف آپ کا منہ ہوگا تو آپ کے دائیں طرف، بدر کی طرف منہ ہوگا تو دائیں طرف آپ کی 22 کلومیٹر بستی اندر جاتی ہے. بالکل آپ گوگل میپ پہ دیکھ کے 22 کلومیٹر سفر کریں گے. وہ بستی ہے ابوا. اس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کی قبر مبارک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ اور میرے پاک پیغمبر نے اس قبر پہ حاضری دی ہے. حضور پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کے سفر میں اس قبر پہ تشریف لائے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس کا دیتا ہوں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسالت مآب اس قبر پہ تشریف لائے، مجمع صحابہ ساتھ تھا. اس قبر پہ آ کے نا فَأَصْلَحَهُ رسول اللہ، جو قبر پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، سنگریزے ہیں، اس کو حضور پاک اپنے ہاتھوں سے درست فرما رہے تھے. اپنی اماں کی قبر درست کیا، دعا کی، اور دعا کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو بھرا. اچھا حضور روئیں یا کوئی بات نہیں ہے. کہتے ہیں بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبکا المسلمون لبکائہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے رونا شروع کیا تو صحابہ کرام کا مجمع رونے لگا اپنے نبی کو روتے دیکھ کر. اور اتنا مجمع رویا، کہتے اتنا مجمع آج سے پہلے کسی جگہ رویا نہیں تھا اکٹھا. جب رسالت مآب علیہ السلام پہ قدر کیفیت بحال ہوئی تو صحابہ کرام کو دیکھ کر کہا کہ آپ تو مجھے دیکھ کر رونے لگے ہو. ادرکتنی رحمت امی، میں نے اپنی ماں کے ساتھ بچپن گزارا ہے، مجھے اپنی امی کی شفقتیں بچپن والی یاد آ گئی. اچھا یہ حجۃ الوداع ہے. حجۃ الوداع کب ہے؟ سن 10 ہجری. اور حضور پاک کے اماں جان کا انتقال کب ہے؟ جب رسالت مآب کی عمر 6 سال ہے، 7واں شروع ہے. حجۃ الوداع پہ اللہ کے رسول کی عمر کتنی ہے؟ 62 سال پوری ہو رہی ہے. 62 سال. اب 62 سے 6 نکالیں، کتنے بنے؟ 56 سال بعد اللہ کے رسول اپنی والدہ قبر پہ آئے اور ایسے روئے جیسے آج انتقال ہوا ہو ماں کا. یہ ماں کی محبت ہے، ماں نہیں بھولتی بندے. اس جگہ یہ جو آپ حدیث سنتے ہیں کہ مجھے اگر نماز میں بھی اماں بلائے تو میں چلا جاؤں، یہ پوری باتیں اپنی والدہ سے یا معاملات. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی قبر پہ جانا چاہیے اگر اللہ اسباب اور توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ ایک اللہ والے گئے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ایک عجیب دعا مانگی. اس دعا میں کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو یہ کام کر دے کہ تیرے ہاں تو کسی قسم کی قدرت میں کمی نہیں ہے، تو یہ میری دعا اپنے نبی کی والدہ تک پہنچا دے کہ ہم اب حضور کی قبر پہ جا رہے ہیں، لہٰذا حضور ہمارے اوپر نظر شفقت نہ ہٹائیں. کیا لفظ تھے یار صاحب، کس لجاجت میں اس نے مانگا تھا. وہ لجاجت میرے پاس. نے کہا اللہ تو بڑی طاقتوں والا ہے، تو چاہے تو رسول اللہ کی اماں جان تک بات کر دے کہ وہ اپنے رحیم اور شفیق بیٹے تک یہ بات پہنچا. حضرت اماں آمنہ کا انتقال یہی ہے. ادھر سے